ایپیسوڈ کی اسٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کچھ وچز نے ایک لڑکے کو پکڑا ہوتا ہے جو کہ بہت چلا رہا ہوتا ہے۔ ایک وچ کہتی ہے اس ریٹ پر تو اس کا ہارٹ، اور دوسری وچ کہتی ہے مجھے پتا ہے ہیومنز یہ ٹرانسپورٹیشن کا امپیکٹ برداشت نہیں کر سکتے، اور ہم تبھی دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکا اور کوئی نہیں بلکہ ایڈونیس ہوتا ہے، اور وہ کافی چلا رہا ہوتا ہے درد سے۔ ہم دیکھتے ہیں تبھی ایڈونیس کے پاس ایک بوڑھی وچ آتی ہے اور اسے شانت کرانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ وچ اسے کلوئی کی یادیں دلاتی ہے جس سے ایڈونیس تھوڑا سا شانت ہو جاتا ہے، اور وہ وچ بھی اس کے لیے بہت پریشان ہوتی ہے۔ لیکن تبھی سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے وہی سین جہاں پہ ایڈونیس کی موت ہو جاتی ہے۔ اس فیمیل سولجر نے ایڈونیس کا سر کاٹ دیا ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف ہم ایڈونیس کو سلامت دیکھتے ہیں جو کہ اسی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی اصل میں ایک وچ ہوتی ہے جس نے اپنے ڈیتھ کینسل میجک کی وجہ سے ایڈونیس کو بچا لیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ وچ کہتی ہے میڈم اوفیلیا اسے لے جائیں، اور اس کے بعد ایڈونیس ٹرانسپورٹ ہو کر وچز کی اس نیشن میں آ جاتا ہے۔ لیکن اب ایڈونیس کی حالت بہت خراب ہوتی ہے، اس سے چلا بھی نہیں جا رہا ہوتا ہے۔ وہ بوڑھی وچ اسے سہارا دیتی ہے اور اسے مدد کر کے کھڑا کر دیتی ہے۔ ایڈونیس سنبھلتے ہی پوچھتا ہے یہ کون سی جگہ ہے، تو اس سے بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ وچز پیدا ہوتی ہیں، جہاں پہ ساری وچز رہتی ہیں، جہاں پہ سب وچز سیکھتی ہیں۔ یہ وچز کی نیشن ہے۔ اس کے بعد ایک وچ اسے ویل چیئر پر بٹھا کر اس جگہ کی سیر کرواتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کافی وچز کچھ درختوں سے پھل توڑ رہے ہوتے ہیں، اور ایڈونیس کو اس بوڑھی وچ کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ ایڈونیس اس سے پوچھتا ہے تم کون ہو اور میں یہاں کیسے پہنچا۔ وہ وچ اس کا جواب نہیں دیتی، اور تھوڑی دیر ایڈونیس کو دیکھنے کے بعد کہتی ہے تم ابھی سے بہت ٹھیک ہو گئے اور پوچھ پوچھ کرنے لگے ہو۔ تم جس رستے سے یہاں لائے گئے ہو وہ بہت زیادہ کٹھن ہے، اتنا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہاری باڈی بہت سٹریس سے گزر رہی ہے، جس کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہمیں اس وچ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یہ ہے وچ آف ریولیشن میڈم اوفیلیا۔ وہ ایڈونیس سے کہتی ہے میں نے تمہیں خود یہاں دعوت دی ہے۔ اوفیلیا اس سے کہتی ہے تم ایڈونیس کلوئی کے اپرنٹائز ہو نا؟ تو ایڈونیس سے کہتا ہے تم کلوئی کو جانتی تھی؟ تو وہ کہتی ہے ہاں، وہ بہت اسٹرانگ، سمارٹ اور بہت کائنڈ تھی۔ وہ آئس میجک یوز کرتی تھی لیکن سورج کی طرح گرمی پھیلا دیتی تھی، لیکن اسے اس نیشن سے باہر نکال دیا گیا۔ ایڈونیس اس سے کہتا ہے اس لیے کیونکہ اس نے ایک ہیومن اپرنٹائز چنا۔ تو اوفیلیا اس کی طرف چہرہ کر کے کہتی ہے تو تمہیں کلوئی نے یہ بتایا تھا؟ تو ایڈونیس اس سے کہتا ہے نہیں، میں نے یہ خود ہی پتہ لگا لیا۔ اوفیلیا کہتی ہے ویچز کے لیے میجک ان کی سول سے بھی بڑھ کر ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے انسانوں کو سکھایا جا سکے، یہ گوڈ کا گرانٹیڈ گفٹ ہے۔ ہم نے کلوئی کو منع کیا کہ وہ تمہیں نہ سکھائے، لیکن اس نے ہم سے معافی مانگی اور وہ چلی گئی اس نیشن کو چھوڑ کر۔ اس کے بعد اوفیلیا اپنے ہاتھ کو اوپر کرتی ہے اور اس کے ہاتھ میں میجک فیدر آ جاتا ہے جو کہ ایڈونیس کا ہی ہوتا ہے۔ ایڈونیس اپنے کوئل کو دیکھ کر چونک جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کیسے آیا۔ ایڈونیس اپنا فیدر اس سے مانگتا ہے اور وہ اسے مل جاتا ہے۔ اس کے بعد ایڈونیس اس سے پوچھتا ہے کہ سچ میں کلوئی کو واپس لایا جا سکتا ہے؟ تو اوفیلیا اس سے کہتی ہے وچز کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ یہ سن کر ایڈونیس کو راحت ملتی ہے اور وہ اپنا منہ اوپر کرتا ہے جیسے وہ گوڈ کو تھینک کر رہا ہو۔ لیکن جیسے ہی وہ اوپر دیکھتا ہے تو اسے اپنے سامنے ارتھ نظر آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وچز کی نیشن چاند پر موجود ہوتی ہے، اور ایڈونیس اور میڈم اوفیلیا باہر چاند پر گھومتے آتے ہیں۔ تبھی ہمیں کچھ گریوز دکھائی جاتی ہیں۔ اوفیلیا ایڈونیس سے کہتی ہے یہ گریوز ہیں وچز کی جو مر گئیں۔ اس کے بعد اوفیلیا اسے ایک درخت کے پاس لے کے جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے یہ ایک میٹو ہے
جس سے ہم وچز جنم لیتی ہیں۔ تم نے یہ پہلے بھی دیکھا ہوگا۔ تو ایڈونس کہتا ہے میں یہ پہلی بار دیکھ رہا ہوں، کیونکہ کلوئی اپنے اوریجن کے بارے میں بات کرنا اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ اس کے بعد اوفیلیا اسے دکھاتی ہے وہ سیل جس میں سے نیو وچز پیدا ہوتی ہیں، جنم لیتی ہیں، اور وہ اسے یہ بتاتی ہے کہ یہ آخری میٹو بچہ ہے جس پر وچز سروائیو کریں گے۔ ایڈونس کو ایک سیل میں بالکل کلوئی کی طرح کی لڑکی نظر آتی ہے، تو وہ میڈم اوفیلیا سے پوچھتا ہے کیا یہ کلوئی ہے؟ میڈم اوفیلیا اس سے کہنے لگتی ہے کہ میجک ایک ایکشن ہے جس سے آپ ایک انڈیویجول کے تھاٹس کو ایک فزیکل فارم دے دیتے ہو، ایک مارشل ورلڈ میں۔ ایڈونس کو کچھ سمجھ نہیں آتا، تو میڈم اوفیلیا اسے دوبارہ سمجھاتی ہیں کہ یہ تمہارا جو کوئل ہے یہ رائٹنگ سٹائل میجک یوز کرتا ہے تاکہ جو بھی تم سوچو وہ حقیقت میں بدل جائے۔ اگر میں تمہیں مثال دوں تو وہ اسٹیچو جو تم نے بنایا تھا، یا پھر تمہاری میموریز جس سے ہم کلوئی کو دوبارہ سے زندہ کریں گے۔ یہ کہنے کے بعد اوفیلیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ایرونس اس کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ وہیں لیٹ کر اس میتوں کو دیکھنے لگتا ہے۔ ایڈونس اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تبھی اس کے پاس وہ ویچ آ جاتی ہے جس نے اسے بچایا تھا۔ وہ اس سے کہتی ہے تمہیں اندازہ بھی ہے کہ ڈروکا مر چکی ہے؟ ایڈونس کہتا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ مرے یا زندہ رہے۔ تو وہ ویچ اسے کہتی ہے کہ تم سیریس ہو؟ تمہاری جان بچائی ہے اس نے، ڈروکا نے۔ تو ایڈونس اس کے اٹھ کر کہتا ہے یہ تمہارے پلان کا ایک حصہ تھا۔ ایڈونس وہاں سے جانے لگتا ہے تو وہ وچ کہتی ہیں ہم نے ابھی بات چیت ختم نہیں کی، تم سب انسان خود غرض ہوتے ہو، تو ہم تم جیسے کو سیو کرنے کے لیے اپنی لائفز کیوں سیکریفائس کریں؟ ہمارے پاس مجھے بچانے کا کوئی ریزن نہیں ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ یہ سن کر وہ وچ کہتی ہے تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ ایڈونس کہتا ہے ڈروکا نے مجھے مرنے سے پہلے بتایا تھا کہ تم مجھے اور کلوئی دونوں کو فلی کے لیے استعمال کرو گے، اس کے نیشن کو، اور تم سب یہ اس لیے کر رہے ہو کیونکہ تم لوگ ہیومنز کے بچوں کو کڈنیپ کرتے ہو، اور کڈنیپ کر کے ان کو اپنے جیسا بنا تو نہیں سکتے، اس لیے ان کو رائٹن سائل میجک سکھاتے ہو جو کہ صرف فیدر سے ممکن ہے، اور یہ فیدر صرف اور صرف کلوئی ہی بنا سکتی ہے، اسی لیے تم کلوئی کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہو، اور مجھے اسی لیے سیو کیا گیا ہے۔ یہ سن کر وہ ویج حیران رہ جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ ایڈونس سے پوچھتی ہے تو تم اس ساری نولی کا کیا کرو گے؟ ایڈونس کہتا ہے میں اب تک جو چل رہا ہے اسے ویسے ہی چلنے دوں گا، لیکن اگر کلوئی نے تمہیں ریجیکٹ کیا تو تم سب ویچز بھی میری دشمن بن جاؤ گی۔ یہ سن کر وہ ویچ ذرا سی ڈر جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے میتوں کا سین، جس کے پاس سبھی ویچز کھڑی ہوتی ہیں، اور وہ ایک سپیل پڑھ رہی ہوتی ہیں تاکہ نئی وچ جنم لے سکے، اور تبھی یہاں ایڈونس آ جاتا ہے۔ میڈم اوفیلیا اس سے کہتی ہیں چلو اپنا کام شروع کرو۔ تو ایڈونس ایک سپیل پڑھتا ہے جس کا نام ہوتا ہے نوسٹیلجک میموریز، اور اس سپیل سے کلوئی کی ساری میموریز اس سیل میں جہاں پہ نئی وچ جنم لے رہی ہوتی ہے اس میں جانے لگتی ہیں۔ اس کے بعد ہمیں پاسٹ کا ایک سین دکھایا جاتا ہے جس میں کلوئی ایڈونس کو جب وہ بچہ تھا کونسولیشن کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے، جبکہ ایڈونس کو سبھی کونسولیشن بہت اچھے سے آتی ہوتی ہیں، اور وہ کہتا ہے تم یہ 1000 بار بتا چکی ہو۔ اس کے بعد وہ خود اسے ساری کونسولیشن کا نام بتاتا ہے اور ان کے بارے میں بتاتا ہے، تو کلوئی کہتی ہے تمہاری میموری تو بہت اچھی ہے، اور ہمیں پریزنٹ کے بارے میں دکھایا جاتا ہے۔ ایرونس کہہ رہا ہوتا ہے ہاں کلوئی میری میموری سچ میں بہت اچھی ہے، اور تمہارے ساتھ ہونا اب میں ایک خواب کی طرح محسوس کرتا ہوں کہ وہ پل جو میں نے تمہارے ساتھ گزارے وہ کتنے اچھے تھے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ کلوئی کی اپنے من میں یاد کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں جوس
نئی وچ کی شکل ہوتی ہے وہ بالکل ڈروکا جیسی ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ ہمارا ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب کے لیے بائے بائے۔